تو چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو، ہم پوجا کی حد تک اس کی جو ہے نا اس کی پرستش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق صد تکریم و تعظیم، واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارے ایمان کی بنیادی اکائی جو ہے، جس کے اوپر سارے اعمال کا حساب ہوگا، جزا ملے گی، سزا ملے گی، کمی کوتاہی پر توحید، اس کی اہمیت اور فضیلت پر انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک توحید باری تعالیٰ پر حق سچ کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم اس کو تعبیر کرتے ہیں توحید کے سبق سے، لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں سبق۔ توحید کا سبق جو ہے یہ یوں سمجھیں کہ کائنات کی روح ہے، یعنی کہ ہمارے آج کے پورا جو ٹاپک ہے اس کا خلاصہ میں نے ایک لفظ میں شروع میں بیان کر دیا۔ توحید کائنات کی روح ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، ایک حدیث پاک میں الفاظ ہیں اللہ اللہ، جب تک اللہ کا نام کائنات میں لیا جاتا رہے گا، اس کو وحدہ لا شریک لہ مانا جاتا رہے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو یہ توحید جو ہے یہ اللہ پاک کو یکتا ماننا، اکیلا ماننا، یہ یوں سمجھے کائنات کی روح ہے۔ اس کے جب یہ نہیں رہے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ ٹاپک جو ہے نا قرآن و حدیث میں اتنا استعمال ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی، کیونکہ جدھر دیکھیں وہیں پر اللہ کی توحید ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر ہم قرآن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ کا نام، الحمدللہ اللہ کا نام،
نماز شروع کر لیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام، جو کچھ بھی شروع کر لیں، کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو جدھر سے بھی جائیں سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کا مذاکرہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارا یہ جو توحید والا عقیدہ ہے نا، اس کو زنگ لگ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ وما سیکلھا، یا رسول اللہ اس کو صاف کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو۔ ایک حدیث پاک میں تو یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کو اتنا یاد کرو، اس کو اتنا اپنے دل میں بساؤ، حتیٰ یقولوا مجنون، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے کہ یہ تو دیوانہ ہے، اللہ اللہ ہی کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی کام ہی نہیں۔ تو یہ اصل کسوٹی ہے۔ میں اس کی اہمیت پر زور دے رہا ہوں، آگے چلتے ہیں کہ اس توحید کے لیے نا اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو قربان کیا ہے، یہ اندازہ کر لیں۔ انسانوں میں ابن آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے مقدس ترین جماعت انبیاء کی جماعت ہے، اور ہر نبی اس توحید کی پاداش میں قربان ہوا ہے۔ آرے کے نیچے چیر دیے گئے، آگ میں ڈال دیے گئے، دریاؤں میں بہا دیے گئے، وہ ظلم ہوئے انبیاء پر جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف توحید۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہنے والے جب توحید کی آواز سنی تو مخالف ہو گئے، بالکل سگے تھے وہ دشمن بن گئے۔ اس لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور میں آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے اندر اس وقت کون کون سے شرک شروع ہو چکے، کیونکہ برائی جو ہے نا وہ بدلتی ہے، اپنا روپ بدلتی ہے۔ باطل جو ہے نئے طریقوں سے آتا ہے، جدید طریقوں سے آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اسی مائنڈ سیٹ کے مطابق باطل اپنا وار کرتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، ایک ماحول بناتا ہے۔ لیکن حق ایک ہی رہتا ہے، حق جدیدیت سے کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ مسلمان کی ایک میں مثال عرض کرتا ہوں، مسلمان کی مثال نا قبلہ نما کی ہے۔ کمپاس جو ہوتا ہے نا، کمپاس جس کے ذریعے ہم قبلہ رخ متعین کرتے ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، وہ سب کچھ بتاتا ہے۔ کمپاس ہمارا قبلہ نما صحیح ہو اور صحیح جگہ پر رکھا ہوا ہو، اونچا نیچا نہ ہو، تو اس کو جدھر مرضی گھماتے رہیں وہ ڈائریکشن صحیح بتائے گا، وہ ادھر ادھر نہیں گھومے گا۔ یہی حال مومن کا ہے، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، چاہے اس کو جتنا مرضی گھما لیں، جتنا مرضی اس کو رگڑا دے لیں، وہ اپنی ڈائریکشن اللہ سے نہیں پھیرے گا۔ باطل بدلے گا، ہر دور میں بدلے گا، جدید طریقوں سے آئے گا، لیکن حق کا ایک ہی طریقہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ توحید کا جو عنوان ہے نا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا بار بار تجدید اللہ پاک نے ہر رکوع میں، ہر صورت میں، ہر پارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس پر تو کوئی لچک نہیں رکھی نا۔ تو اب بات آگی توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کہتے کسے ہیں؟ اس کی تعریف سادہ لفظوں میں، کتابوں میں جو ہے نا بڑے مشکل عربی کے الفاظ ہیں، سادہ لفظوں میں ذہن میں رکھ لیں۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ پاک کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا، بس سادہ لفظوں میں۔ اس کی ذات اور صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں، بس یہ بات۔ اللہ نے وہ صفات کسی اور کو تھوڑی بہت دی ہیں تو بندوں کو بھی دی ہیں،
فرشتوں کو تھوڑی سی طاقت دے دی، انبیاء کو تھوڑی سی طاقت دے دی، لیکن اس طاقت کی اللہ سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ نے علم دیا، انبیاء کو دیا، اللہ نے معجزات دیے، انبیاء کو دیے، کچھ انبیاء کو، اپنے نیک بندوں کو بھی تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا۔ ہمارا چینل بنا ہوا نا، تو کمنٹ آیا ہوا تھا انڈیا سے، لکھنؤ علاقہ انڈیا کا، وہاں سے کسی مسلمان ہوگا جس نے ظاہری بات سنا اور اس نے کمنٹ کیا، اس نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ یہ اولیاء کی کرامات بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیوں بیان کرتے ہیں؟ بڑا پہلی مرتبہ میرے سامنے تو یہ سوال ہے، کسی کتاب میں یہ سوال نہیں پڑھا۔ وہ کہہ رہا کہ اس کو ضرورت ہی کیا ہے بیان کرنے کی، یہ نہ بیان کیجیے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیں، اولیاء کی کرامات کو بیان کرنا، اللہ پاک نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی قرآن کی روح سے، چونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں روزانہ، اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، تو وہ باتیں اللہ پاک ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو، اولیاء کی کرامات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، قرآن میں بیان کیا۔ مریم علیہ السلام پوری دین کا، اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کی نبیہ نہیں تھی مریم علیہ السلام، لیکن ان کی کرامات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اصحاب کہف کی کرامت کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ ذوالقرنین کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ صحابی جس نے بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا تھا، سورۃ النمل کے اندر اس کا واقعہ ہے، اس کی کرامت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ لیکن ایک غلط فہمی ہمیں ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ کرامات جو ہے نا وہ شاید ولیوں کا کوئی اپنا کمال تھا۔ ایسا نہیں ہے، ولی تو دور کی بات ہے، نبی معجزہ دکھانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ ولی تو بات کی چیز ہے نا، ولی تو کوئی بھی بن سکتا ہے۔ نبی جو اللہ جس کو مقام عطا کریں، وہ جب معجزہ دکھا رہا ہوتا تو اس میں معجزے میں پوری پاور اللہ پاک کی ہوتی ہے، پوری طاقت اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ تو ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم ان کرامات کو لے کر خود اولیاء کرام کو شاید بڑا ماننے لگ گئے۔ چند جاہل لوگوں نے، کوئی بھی اس کو نہیں مانتا، چند ناسمجھ لوگوں نے ایسا کیا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو خدا ماننے لگ گئے۔ بات توحید کی ہو رہی ہے نا، تو یہ بات بھی ضروری ہے یہاں پر آنی۔ خدا ماننے لگ گئے، سجدے کرنے لگ گئے، جھکنے لگ گئے، نظر نیاز ان کے نام پہ کرنے لگ گئے۔ تو یہ غلطی ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کرامات جو اللہ پاک نے دکھائی ہیں نا، بتلائی ہیں قرآن پاک میں، یا بعد میں واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں جو کرامات اولیاء کرام کی ظاہر ہوئی ہیں، وہ یہ بتلانے کے لیے تھی کہ ان لوگوں نے ایسے اعمال کیے، تم بھی ایسے اعمال کرو، اللہ تمہارے ہاتھ پر بھی کرامات کا ظہور کر دے گا۔ ہم نے اعمال کو چھوڑ دیا، ان کی ذات کو پکڑ لیا۔ تو یہ بہت بڑی ہم سے مسٹیک اور غلطی ہوئی ہے، جس کا درست کرنا ضروری ہے۔ باقی جب اللہ نے کرامات کو بیان کیا ہے تو بیان کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم تو اسی لیے نہیں بیان کر رہے کہ ہم ان کو خدا بنا لیں، ہم تو اسی لیے بیان کریں تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو۔ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم بھی کریں، عمل کا شوق پیدا ہو۔ اس لیے جو ہے یہ بہت ضروری تھی، یہ بات بیچ میں آ گئی۔ بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لیں، توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کو صفات حاصل ہے نا، اللہ جیسی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پاک قادر ہیں، ایک صفت اللہ پاک قادر مطلق ہیں، ایسے قادر ہیں کہ اس قدرت والی صفت کے اندر اور کو اللہ کا شریک نہیں ہے، اور کو اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ پاک علیم بذات الصدور ہیں، یہ علم کی صفت، علیم کی صفت اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن اللہ پاک اس علیم والی صفت کے اندر اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ جو علم اللہ کے پاس ہے کسی اور کو وہ حاصل نہیں ہے۔ ضرور اللہ نے دیا ہے، سب کو حصے کے مطابق دیا ہے۔ ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ بھائی توحید، میں یہ بات بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا نا، چاہے 70 سال بھی ہم تہجد کی نماز پڑھتے رہیں تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ پہلے نمبر پر ہے، پہلا سوال ہی لا الہ الا اللہ کا ہے۔ اس لیے اندر جو ہے نا دل، اس کے اندر یہ بات اتارنی ہے کہ
لا الہ الا اللہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی میں اکثر مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جل شانہ اس بات پر قادر ہیں کہ بغیر محنت کے مال دے دیں۔ ہمارا تو یقین بنا ہوا نا کہ جب تک کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ پاک بغیر محنت کے مال دینے پر قادر ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو دیکھا انہوں نے کہ بل ہے چوہے کی، اس کے اندر سے ایک چوہا نکلا اور سونے کی اشرفی لے آیا، پتہ نہیں کسی کی گری ہوں گی، اس نے اٹھا کر بل میں اکٹھی کر لی ہوں گی، وہ لا کے ان کے سامنے رکھ رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اب اسے، ایک لے آیا، دوسری لے آیا، تیسری لے آیا، کچھ اشرفیاں لا کر اس نے سامنے رکھی اور قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور اٹھا کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے بغیر محنت کے مال دیا۔ اب بغیر مال کے اللہ پاک چیزیں دے سکتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کے اندر ہے، مریم علیہ السلام بند کمرے کے اندر موجود ہیں جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ زکریا علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر دیکھا کہ باہر سے دروازہ بند تھا، اندر کون چلا گیا؟ کوئی بھی اندر نہیں گیا۔ تو دروازہ کھولا، اندر دیکھا کہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، بے موسم پھل جو اس موسم کے، آج کل آم کہیں سے آ جائے تو ہم حیران ہو جائیں گے، بے موسم پھل جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے۔ انا لکی ھذا، سوال کیا زکریا علیہ السلام نے، انا لکی ھذا، مریم یہ پھل کدھر سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس ہے۔ اللہ پاک بغیر پیسوں کے چیزیں دے سکتے ہیں، یہ بات ثابت کریں۔ اور ہماری جو ضروریات ہیں اللہ پاک چیزوں کے بغیر پوری کر سکتے ہیں۔ قدرت کی بات ہو رہی ہے نا، قادر مطلق جس کو کہتے ہیں، بغیر چیزوں کے ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہر سال 2 سال 4 سال بعد ہم نیا سوٹ سلوائیں، جوتی سلوائیں، ناخن کاٹیں، بال کٹوائیں، اگر نہ کروائیں تو ہم وحشی جنگلیاں لگ جائیں گے۔ یہ ہماری ضروریات ہیں۔ ہر کوئی 8 گھنٹے بعد اپنی صحت کے مطابق، طبیعت کے مطابق 10 گھنٹے بعد 12 گھنٹے بعد ہمیں کھانا چاہیے، پانی چاہیے، یہ سب چیزیں ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی بتلا دیا کہ میں پانی کے بغیر، کپڑوں کے بغیر، بال کٹوانے کے بغیر، ناخن کٹوانے کے بغیر اپنی قدرت سے یہ ساری ضروریات پوری کر سکتا ہوں۔ سورۃ کہف ہے، جمعے کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، 309 سال غار کے اندر سوئے ہیں، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی کپڑے نہیں ہیں، جو ان کا جسم بڑھ رہا تھا کپڑے بھی بڑھ رہے تھے، ناخن رکے ہوئے تھے، بال رکے ہوئے تھے، سانس چل رہی تھی، اور جو بندہ 3-4 دن کھانا نہ کھائے وہ مر جائے گا، 309 سال زندہ رہے، اللہ نے ان کی زندگی کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ یقین ہو کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، یہ یقین ہو کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہیں اور یکتا ہیں اپنی قدرت والی صفت کے اندر۔ تو اس لیے اللہ پاک سے ساری امیدیں لگانی ہے۔ کنز العمال کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، وعزتی وجلالی، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں میری عزت اور میرے جلال کی قسم، سننے کی ہے، ذرا توجہ رکھیے، سننے کی حدیث ہے، وعزتی وجلالی، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، لأقطعن عمل من یعمل غیری، جو میرے غیر سے امیدیں لگاتا ہے نا میں اس کی امیدیں توڑ دیتا ہوں، وَلَأُلْبِسَنَّهُ ثَوْبَ الْمُذِلَّةِ عِنْدَ النَّاسِ، میں لوگوں میں اسے ذلت کا لباس پہنا دیتا ہوں، وَلَأُحْجِبَنَّهُ عَنْ قُرْبِي وَلَأُبْعِدَنَّهُ عَنْ وَصْلِي، میں اپنے قریب آنے سے اسے روک دیتا ہوں، اپنی ملاقات سے اسے دور کر دیتا ہوں۔ اگلی بات حدیث پاک کی سنیں، اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں یَتْرُكُ بِأَبْوَابٍ غَيْرِ فِي اللَّيْلِ وَهِيَ مُغْلَقَةٌ، وہ رات کو جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے جبکہ وہ تو بند پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ رات کو دروازہ بند کر کے سوتا نا، لاک لگا کے بند کر کے سوتے ہیں حفاظت کے لیے۔ وَبَابِي مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِي، اور میرا دروازہ ہر اس بندے کے لیے کھلا ہے جو مجھے پکارتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا دروازہ کھلا ہو۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، جو سب سے سپر پاور ہو، جو سب سے بڑا طاقت والا ہو، جس نے اس دنیا کے سارے فرعونوں کی گردنیں مروڑی ہوں، سب ظالموں کو تہہ تہہ کیا ہو، عبرت کا نشان بنایا ہو،
وہ اس اللہ سے امیدیں لگانی چاہیے، اس کو اپنا بنانا چاہیے، اس کو اپنے دل میں بسانا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ توحید کو اپنے سینے میں بسائیں، اپنے دل میں بسائیں، اور اس پر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں، جو توحید والا ہوتا اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اللہ اسے مٹنے نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے سب نبیوں کو، سب کو یہی سکھایا۔ میں نے خطبے کے اندر قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورۃ الطٰہٰ کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہے، اے موسیٰ میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ میں نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ جو میں وحی کی جائے گی نا، ابھی اگلی بات جو میں کہنے لگا ہوں اس کو توجہ سے سنو۔ استماع کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سماع، فسمع اس کا معنی ہوتا ہے سننا، فاستمع باب افتعال سے جب اس کو لایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توجہ سے سنو۔ اے موسیٰ میں نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے، میری بات توجہ سے سنو۔ کیا بات ہے؟ اننی انا اللہ، میں اللہ، لا الہ الا انا، اگلی بات جو توحید پر دلالت کرتی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی صرف میری عبادت کرنی ہے، واقم الصلاۃ لذکری اور نماز کو قائم کرنا ہے میری یاد کے لیے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، صرف عبادت اللہ کی، نظر نیاز اللہ کے نام کی، عظمت اللہ کی۔ اگر کسی کو عظمت ملے گی تو وہ اس کو ملے گی جو اللہ کا نام لے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا۔ اگر ایسا نہیں کر رہا، جو اللہ کا نام نہیں لے رہا، اللہ کے حبیب کی سنت پر نہیں چل رہا، وہ چاہے جتنے مرضی بڑے دعوے کر لے، اس کو عظمت نہیں مل سکتی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہمارے اندر کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو ہمیں شرک تک لے گئی۔ ایک ان میں سے سب سے پہلی بات ہے شخصیت پرستی۔ میں صرف گنواتا ہوں، شخصیت پرستی۔ اگر ہمارا کوئی لیڈر ہے تو چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو، ہم پوجا کی حد تک اس کی جو ہے نا اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی ہر غلطی کو صحیح بنا کر پیش کرتے ہیں، اور وہاں تک لے جاتے ہیں جس مقام پر ہمیں اللہ کو رکھنا چاہیے، اس کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں یہ چیز زیادہ ہے۔ بندے مار دیتے ہیں لوگ اس کے اوپر کہ میرے لیڈر کو ایسا کیوں کہا۔ اور اس سے آگے فرقہ پرستی، دوسرے کی بات صحیح بھی ہو لیکن چونکہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے، یہ مسلک کی تعصب اتنا دل کے اندر ہے، اگرچہ بات صحیح بھی ہو، وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، صحیح بات کر رہا ہے، پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرقہ پرستی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، اور ہمیں حقیقت کا پتہ ہو یا نہ ہو، اپنے مسلک کی، چونکہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے اس لیے تعصب کی بنا پر اس کی مخالفت ضروری سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں۔ خواہش پرستی، خواہشات کے بندے ہیں بھائی ہم تو، سیدھی سی بات، من چاہی گزار رہے ہیں، رب چاہی چھوڑی ہوئی ہے، خواہشات کے بندے۔ جب خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہماری جان نکلنے لگتی ہے۔ میں آیا ہوں مجھے عزت ملے، کسی بڑی جگہ پہ مجھے بٹھائیں، مجھے کوئی عہدہ ملے، حب جان اندر گھسی ہوئی، کوئی تھوڑا سا نیک کام کر لیا تو شہرت گھسی ہوئی ہے، مجھے شہرت ملے، کوئی دیکھیں، کوئی سیلفیاں بنے، کوئی، مطلب ہے کہ خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، خواہش پرستی، یہ اس کی بھی ہم عبادت کی حد تک پہنچ گئے ہیں۔ نفس پرستی، نفس کی ہر بات کو مانتے ہیں، اور جو ہے مال کا تو اندازہ کر لیں کیا حال ہے ہمارا، مال 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 مال، قناعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے اندر۔ ہر دیندار یا دین سے تھوڑا سا دور ہے، ہر بندے کی زبان پر یہ الفاظ، ایسا نہیں ہے تو کچھ نہیں، یہ الفاظ۔ کبھی یہ بھی کہا ہم نے بھئی اللہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، اللہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، اس کی خیر ہے، اس کی دیکھی جائے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا معاف کر دیں گے، کہاں لکھا ہوا وعدہ؟ بتائیں تو صحیح بھائی، اپنی طرف سے وعدہ بنا لیے، ضرور وعدہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہے جو نقش قدم پر چلے گا نبی کی، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، اس سے وعدہ کیا گیا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ اپنی
جو ہے زندگی فرعون والی گزاری جائے، نمرود والی گزاری جائے، اور بس وعدہ کیا ہوا ہے، وعدے پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے. یہ سراسر گمراہی ہے. حسن پرستی، مال پرستی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں جو ہے ہم اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے ان چیزوں نے. تو اس لیے بھائی توحید کی بنیاد جو ہے ایسی مضبوط ہے، ایسی مضبوط چٹان ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. توحید کا جو دعوت دینے والا ہے اس کی پشت پر اللہ کی مدد و نصرت 100% ہے. اللہ کی طاقت ساری اس کے ساتھ. اس لیے ہم نے توحید کو اپنے سینے میں بسانا ہے اور اس کا مذاکرہ کرنا ہے گھروں میں، بچوں میں. بار بار اس بات کا تذکرہ ہو کہ کل کو کوئی ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزوں کی پرستش میں لگ کر ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں توحید کا سبق بھول جائیں. اس سبق کو بار بار دہرانا ہے، بار بار یاد کرنا ہے. میں نے عرض کیا قرآن شروع، نماز شروع، کچھ بھی ہے، درود پاک شروع بھی کر لیں تو پہلے اللہ کا نام ہے، اللہم صلی علی، پہلے اللہ کا نام ہے. جدھر بھی جائیں اللہ نے پہلے اپنا نام رکھا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ صرف میری پرستش ہوگی، صرف میری عبادت ہوگی، مانگا جائے گا، مجھ سے مانگا جائے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتے پڑھنے بھی جن بھائی.